اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء۔ پچھلے درس میں ہم نشے کی حالت کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا آپ نے لوگوں کی حالت پہ کبھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ۔ یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ حصہ اس لحاظ سے کہ ان میں یہود نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا اور جو باقی رہ گئی تھی اس میں بھی تحریف، یعنی انہوں نے اس کو بدل دیا تھا، تحریف سے انہوں نے اس کا کچھ بنا دیا تھا۔ ان کی تمام تر جو دلچسپیاں تھیں اور قابلیتیں تھیں وہ ظاہری الفاظ پر تھیں اور لفظی بحثوں پہ تھیں۔ وہ بات بہت اچھے طریقے سے کر لیتے تھے اور فقہی منہ شگافیاں اور فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ لوگوں کے فلسفے جیسے بیان کر دینا اور فقہی مسئلوں میں جو ہے صرف منہ سے فقہ کو بیان کر دینا اور اس پہ عمل نہ کرنا، لیکن ان کے جو دل تھے اور ان کی جو دینداری تھی وہ روح سے خالی تھی اور اپنی ایسی گمراہ کن باتوں میں مسلمانوں کو بھی الجھانا چاہتے تھے کہ یہ بھی اپنی کتاب کو بھول جائیں اور ہماری طرح کی حرکتیں شروع کر دیں۔ واللہ عالم بأعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی ان سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ ہی سے مدد لینی ہوگی۔ سورہ النساء آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ھادوا یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو اس کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ توڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمینا و اسینا۔ سمینا اور اسینا مطلب ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، و اسما غیر مسمعین اور رائنا، اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتے سمینا و تانا و اسما و انصرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اب ان میں سے کچھ چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہیں لانے والا۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی لیکن اصل تورات تو 2 دفعہ گم ہوئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کے جو ترجمہ تھا اس پر ہی انہوں نے انحصار کیا۔ آج کل تورات اور انجیل کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا گیا ہے، دونوں کتابوں کو انہوں نے ملا دیا اور بائبل بنا دیا۔ تورات کے حصے کو عہد نامہ عتیق اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ ان کی تحریف کے علاوہ بہت سے مضامین بھی الہاقی مضامین بھی شامل ہو چکے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبارت الہامی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اور الہاقی مضامین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اضافی مضامین اس میں انہوں نے شامل کر دیے ہیں، اضافی باتیں شامل کر دی ہیں۔ کلام متصل کون سا کلام ہے؟ جو مسلسل جاری ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مقامات تو ایسے ہیں جو تاریخی لحاظ سے بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن بائبل کی اکثر عبارتیں ایسی ہیں جو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی دوسرے کا کلام معلوم ہوتی ہیں۔ جو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا ان آیات میں ذکر ہوا۔ ایک ہے کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے سمینا کہتے، مگر آہستہ آواز سے یہ دل میں اسینا کہہ دیتے۔ اسینا مطلب ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں تانا کے لفظ کو ہی وہ زبان کو موڑ دے کر یوں ادا کرتے کہ وہ اتانا کی بجائے اسینا ہی سمجھ میں آتا۔ اسما یعنی ہماری بات سنیے، جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسما کہتے اور ساتھ ہی غیر مسمعین بھی دل میں کہہ دیتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اور کبھی اسما کی بجائے رائنا کہتے اور زبان کو موڑ دے کر رائنا یا ہمارا چرواہا کہہ دیتے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے کہ اگر یہ فی واقع نبی ہوتا تو اسے ہماری ان باتوں پر اطلاع ہو جانا یقینی تھا، یعنی اسے نبی کو خود بخود ہی پتہ چل جائے کہ ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے پہلے ہی بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنی دلالت میں اس درجے پختہ ہو چکے ہیں اور ہر درم بن چکے ہیں ان سے ایمان لانے کی توقع جو ہے وہ ختم ہے، مگر الا ماشاءاللہ، کوئی ایک آدھ کوئی ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، آیت نمبر 47، اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا قرآن اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر غصے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے جرائم اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تمہیں وہی سزا دی جانی چاہیے جو اصحاب سبت کو دی گئی تھی، یا تو تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں کہ تمہارے چہرے پشتوں کی طرف موڑ دیے جائیں، یا پھر تمہیں بندر بنا دیا جائے۔ لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسی ذلت کے مسلط ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئیں۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دعویٰ تو کرتے تھے توحید کا، اور شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اگرچہ دعویٰ کرتے تھے توحید کا لیکن شرک بھی کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پہ وعید سنا دی کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے قربانی کی لیکن آپ نے اس میں کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیا اور اللہ کو بھی ساتھ ملا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا حصہ قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا اگر زمین بھر کی کل اشیاء تیرے ملک میں ہوں تو کیا تو اسے عذاب سے نجات کے بدلے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان بات کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت آدم کی صلب میں تھا اور میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو نے شرک کیا۔ اس آیت میں دراصل دو اعلان ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب قابل معافی ہیں، لہٰذا اے اہل کتاب اگر اب بھی تم شرک سے باز آ جاؤ اور عزت اور ہٹ درمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو اپنی پاکیزگی یا نفس کی شیخی بھگاڑتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں سے مراد بھی علماء یہود اور نصارہ ہیں کہ جب انہیں ان کی بری کرتوتوں کو چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ شیخی میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے شہید ہیں۔ اور نصارہ کے اندر کیا عقیدہ تھا کہ کفارہ مسیح کا، جس کی روح سے سب عیسائیوں کے گناہ حضرت عیسیٰ نے اپنی گردن پہ اٹھائے اور سولی چڑھ گئے، اور اس طرح ان کی سب امت پاک ہو گئی اور جنت کی مستحق ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے منہ میاں میٹھو بننے سے کچھ نہیں بنتا، پاکیزہ تو صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے اور اللہ اسے پاکیزہ قرار دیں۔ یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی پاک ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں، اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو شخص عرس کے دن اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا بہشت میں چلا جائے گا، یعنی یہ ان کے اپنے منہ کی خرافات ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھیے لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہ گار ہونے پر کافی دلیل ہے، یعنی ان کا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے جو انہوں نے خود کھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، یعنی ہم بہت پاک ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں۔ ان کے دوسرے گناہ کو تو چھوڑیے، اکیلا یہ گناہ ہی ان کے لیے فی الواقع گناہ گار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے، یعنی خود ساختہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی صفائیاں دیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے رہتے ہیں۔ آج کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود کو بہت زیادہ پاکیزہ نہیں کہنا چاہیے، اور ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نیک اعمال کی، لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پاک کرنے والے ہیں ہر گناہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔